اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدائے بزرگ و برتر ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندوں، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، پس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بے راہ ہو مگر جس کو میں سیدھی راہ پر چلاؤں، پس مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو مگر میں جس کو کھانا کھلاؤں، پس تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب عریاں ہو مگر جس کو میں پہناؤں، تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب رات دن خطائیں کرتے ہو اور میں سب کے گناہ بخشنے والا ہوں، تم سب مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم مجھے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے کہ مجھے ضرر پہنچاؤ، نہ تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو کہ مجھے نفع پہنچاؤ۔ اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک سب انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ متقی دل والے آدمی کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ بڑھ نہیں جائے گا۔ اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک سب انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ بدکار دل والے آدمی کی طرح بن جائیں تو اس سے بھی میرے ملک میں کوئی نقص واقع نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک سب انسان اور جن ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے اپنی مرادیں مانگیں اور میں ہر ایک کی مرادیں پوری کر دوں تو اس سے میرے خزانوں میں سے اس سے زیادہ کم نہیں ہو سکتا جتنا کہ سوئی کو دریا میں داخل کر کے نکال لیا جائے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جن میں تمہارے ہی لیے گن گن کر رکھتا ہوں اور پھر تمہیں وہ پورے پورے دوں گا، پس جو بھلائی پائے وہ خدا کی حمد کرے اور جو اس کے سوا پائے وہ اپنے ہی آپ کو ملامت کرے۔ مسلم شریف۔ اس حدیث قدسی کے آخر میں جس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے نیک بن جانے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور لوگوں کے بد ہو جانے سے اس کی سلطنت میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود جو وہ انسان کو بار بار حکم دیتا ہے کہ گناہوں سے بچو اور نیکیاں اختیار کرو تو یہ خود انسان ہی کے فائدے کی خاطر ہے، تاکہ انسان ہلاکت اور خسارے سے بچ جائے اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ اچھے اجر کو حاصل کرنے کا بندوبست کرے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے اعمال ہیں جن میں تمہارے لیے گن گن کر رکھتا ہوں اور پھر وہ تمہیں پورے پورے دوں گا۔ حدیث قدسی اس حدیث مبارک کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے منتقل فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بزرگ و برتر رب کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور بدیاں لکھ دی ہیں اور پھر اس طرح ان کی وضاحت فرما دی کہ جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا مگر ابھی اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر اس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے عملاً بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک بلکہ مزید بہت سے گنا لکھ لیتا ہے، اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس شخص کے لیے اپنے ہاں ایک پوری نیکی لکھ لیتا ہے، اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا اور پھر اسے عملاً کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف ایک ہی برائی لکھتا ہے۔ بخاری شریف۔ جس رحیم و کریم کو اپنی مخلوق اتنی پیاری ہے کہ وہ اس کی ایک نیکی کا 700 گنا دیتا ہے اور برائی کا قصد کر کے اس پر عمل نہ کرنے کو بھی اس کے حق میں نیکی قرار دیتا ہے، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے بندے دنیوی اذیتوں اور اخروی عذاب کا شکار ہوں؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی مشین کا ماہر ہی بہتر جانتا ہے
کہ اس کے کل پرزوں کو درست رکھنے کے لیے کون سا تیل مفید ہوگا اور کون سا انہیں درست رکھنے کے بجائے ان کا ستیہ ناش کر دے گا۔ لہٰذا انسان کو خلق کرنے والا ہی ٹھیک معلوم ہے کہ انسان کے لیے کون کون سے اعتقاد، نظریات، جذبات، میلانات اور اعمال مفید ہیں اور کون کون سے اسے تباہی کے گڑھے میں گرانے والے ہیں۔ چنانچہ رحمت و رأفت کے باعث اس نے انسان کے لیے مفید ثابت کرنے والے اعتقاد، اعمال کا نام نیکی رکھ دیا اور اسے اختیار کرنے کا حکم دیا، اور مضر ثابت ہونے والے اعتقاد، اعمال کو بدی سے موسوم کیا اور انہیں حرام قرار دے دیا۔ پھر اپنی شفقت و محبت کی انتہا کے باعث اس نے ترغیب و ترہیب سے بھی کام لیا اور بار بار انسان کو یاد دلایا کہ اگر وہ نیکی کی راہ اختیار کرے گا تو اسے وہ راحت، سکون، آرام و آسائش اور شان و شوکت کے سامان عطا کرے گا کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ اور اگر وہ بدی کی راہ پر چلے گا تو سب سے زیادہ ہلکا عذاب جو اسے ملے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کی چپلیں اور اس کے تسمے آگ کے ہوں گے اور ان کی گرمی سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا اور جوش مارے گا جس طرح چولہے پر دیگ کھولتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائیں۔ قرآن مجید کو شروع سے لے کر آخر تک اگر پڑھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان گنت بار اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیک اعمال کا شیریں انجام بتایا ہے اور برے اعمال کے انجام بد سے ڈرایا ہے، حالانکہ انسان کے نیک بن جانے سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور اس کے بد بن جانے سے اسے کسی نقصان کا خدشہ نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں پہ بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ وہ اسے مٹا دیتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر برائی ہم سے ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔